کسی ملک میں یہ دستور تھا کہ 1 مہینہ مدت کے لیے بادشاہ کا تقرر کیا جاتا۔ مدت بادشاہت پوری ہو جانے کے بعد بادشاہ کو کسی ویران جزیرے میں بھیج دیا جاتا، جہاں کھانے پینے کے لیے نہ کوئی چیز ہوتی اور نہ سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ۔ اس جزیرے کا پانی اتنا کڑوا تھا کہ حلق سے نیچے نہ اترتا تھا۔ الغرض بادشاہ اس جزیرے میں چند دنوں کے اندر ایڑیاں رگڑ کر بھوکا پیاسا مر جاتا تھا۔ بادشاہ کو موت کے حوالے کر کے ارکان سلطنت بادشاہ کا تقرر اس طرح کرتے کہ شہر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے۔ جو شخص سب سے پہلے انہیں نظر آ جاتا اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے تھے۔ ایک دفعہ وہ ایک بادشاہ کو جزیرے کی نظر کر کے آئے اور دوسرے دن دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ اچانک ایک غریب شخص نمودار ہوا۔ انہوں نے اجنبی کو پکڑا اور تخت پر بٹھا دیا۔ وہ بہت گھبرایا کہ کچھ مدت کے بعد اسے بھی ویران جزیرے میں موت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ دن رات یہی سوچتا رہا کہ کسی نہ کسی طرح میں جزیرے کی سزا سے محفوظ رہوں۔ آخر اسے ایک تدبیر سوجھی جس پر اس نے فوراً عمل کیا۔ اس نے حکم دے دیا کہ موجودہ دارالخلافہ کی بجائے اس ویران جزیرے کو دارالخلافہ بنا دیا جائے۔ تھوڑے ہی عرصے میں بادشاہ نے ویران جزیرے کو آباد کر دیا۔ وہاں باغات لگوائے، نہریں کھدوائیں، مکانات تعمیر کروائے۔ جب پورا شہر بن گیا تو اس نے پایا تخت کو وہاں منتقل کر دیا۔ اب اسے جزیرے کی سزا کا کوئی اندیشہ نہ تھا، کیونکہ وہاں زندگی کی تمام سہولتیں میسر آ چکی تھیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو اس جہاں میں ایک مدت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مدت عمر ختم ہو جانے کے بعد اسے دوسرے جہاں تک بھیج دیا جائے گا، جہاں کا منظر بڑا ہولناک ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ۔ اس جگہ فرمایا، یحرق الناس یوم القیامت حتی یذهب اراقهم فی الارض 70 ذراعا ویلجموہم حتی یبلغ اذانہم۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، تدنی الشمس یوم القیامت حتی تکون کمقدار میل۔ قیامت کے دن لوگ پسینہ بہائیں گے، یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں 70 گز تک پہنچ جائے گا، اور ان کا پسینہ ان کے منہوں تک لگام کی طرح پہنچ جائے گا، اور پھر کانوں تک جا پہنچے گا، اور سورج مخلوق کے نزدیک کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ 1 میل دور تک رہ جائے گا۔ اس کی گرمی سے بعض لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک، بعضوں کا گھٹنوں تک، بعضوں کی کمروں تک، اور بعضوں کا منہوں تک پہنچ جائے گا۔ یعنی اگلے جہاں میں نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ ہوگی اور نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہوگی، گرمی سے بچنے کے لیے نہ کوئی سایہ ہوگا۔ عجب ہولناک منظر ہوگا۔ اس جہاں کو آباد کرنے کے لیے ہمیں اس جہاں میں ایسی کوشش کرنی چاہیے جن سے ہم اس جہاں کی سزا سے بچ سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگلے جہاں میں ہم اپنے لیے باغات لگوائیں، نہریں کھدوائیں، اور اس جہاں کو اپنے لیے جنت بنا لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلْتُنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر شخص دیکھے کہ اس نے اگلے جہاں کے لیے کیا لگایا ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے، اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی چیز پاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسے جنت میں اپنے لیے گھر بنانا ہو، وہ یہاں تعمیر مسجد میں حصہ لے۔ گویا دوسرا جہاں آباد کرنے کے لیے اس جہاں میں جان و مال کی قربانی دے کر، صدقات و خیرات اور زکوٰۃ ادا کر کے مسلمان اپنے لیے اگلے جہاں میں اپنے لیے گھر اور باغات بنوا سکتے ہیں اور نہریں جاری کرا سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلِلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْغَفُورُ الْعَظِيمُ۔ جو ان رسول کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے اپنے مال و جانوں سے جہاد کیا، انہی کے لیے بھلائیاں ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی بڑی مراد ملتی ہے۔ معلوم ہوا
کہ جو دانا لوگ اپنی اس عمر میں نیک کام کرتے ہیں وہ اپنی عاقبت کو بہتر بنا لیتے ہیں، اور اگلا جہاں ان کے لیے ویران جزیرے کی طرح ہولناک نہیں رہتا، بلکہ ایک ایسا لاسانی شہر بن جاتا ہے جس میں ہر پسندیدہ چیز مل سکتی ہے۔